بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور جو آپ کے تابعدار ہوں قیامت تک۔ حضرات گرامی، سورہ یوسف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے آزاد ہوئے اور اس کے بعد مصر کے عزیز نے ان کو اپنے مصاحبین میں شمار کیا اور وزیر خزانہ بنایا، تو وزیر خزانہ بنانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے مصر کی معیشت اور مصر کا ایگریکلچر زرعی پیداوار جو ہے وہ بہت مستحکم ہو گئی، اور جب قحط پڑا تو پورے مصر میں برا حال تھا، لیکن پورے علاقے میں برا حال تھا، لیکن مصر کا حال بہت مستحکم اور بہت اچھا تھا۔ تو علاقے کے لوگ غلہ لینے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ انہی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی آئے، اور جب محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ جب یہ صورتحال دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہوں نے ایک تدبیر نکالی، اور وہ یہ تدبیر یہ نکالی کہ ان کو پورا غلہ دیا اور یہ کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں نہیں لائے، آئندہ آنا تو ضرور لانا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ جب اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مصر کے عزیز کی انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ دیکھیے ہمیں غلہ دیا اور یہ کہا ہے کہ آئندہ اپنے بھائی کو لانا۔ پھر جب غلہ دیکھا اور کھولا تو اس میں وہ پیسے جو انہوں نے ادا کیے تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام نے واپس کر دیے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب دوسری مرتبہ پھر یہ لوگ آئے تو اور غربت کا شکار ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم اپنا چھوٹا بھائی بھی لائے ہیں، اور اس مرتبہ غلہ دیجئے، ذرا بڑھا کے دیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے، ہمارے حال پر رحم کیجئے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کا بھر آنا واضح ایسے موقع پر۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے کو ظاہر کیا اور پھر اپنا کرتا دیا، اپنی قمیص دی کہ لے کے جاؤ، ہمارے والدین کو بھی لے کر آؤ۔ اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی انہوں نے روک لیا اور وہ بھی گرفتار ہو گئے، تو ان پہ دوہری مصیبت ہو گئی کہ ایک یوسف علیہ السلام وہاں سے جدا ہوئے اور پھر چھوٹا بھائی جو ان کا تھا وہ بھی ان سے جدا ہو گیا۔ تو بہت پریشان، روتے روتے ان کے آنکھیں اشکبار اس قدر ہوئیں کہ بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ قمیص دی گئی اور پھر ان کو بلایا گیا، والدین بھی آئے۔ پھر منظر یہ تھا کہ سارے بھائی اور والدین کو تخت پہ بٹھایا گیا اور سارے بھائی بیٹھے رہے، اور انہوں نے آپ کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ اس وقت جائز تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا من یتق ویصبر، کہ جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے اللہ اسے درجات سے نوازتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس قدر صبر کیا اس کا انجام ان کو یہ ملا۔ اور یہ یاد رہے کہ بلند مقام تک پہنچنے کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بنیادی صفات بیان کی، صبر اور تقوی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پہ ان حالات میں جن مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے وہ اس پہ صبر کرتے رہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے طرف سے پیش آنے والے ناگوار ناخوشگوار واقعات اور ان کی طرف سے معاملات کو صبر کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے سورہ رات شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عظمت پر نشانی پہ گفتگو کی ہے۔ کائنات پہ غور کرو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کئی مثالیں دی ہیں جس سے قرآن کی حقانیت اور اس کا حق ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ اور اللہ کے رسولوں کے تذکرے اللہ نے فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے جس میں مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نبیوں نے کس قدر اللہ پہ بھروسہ کر کے اور مصائب پہ صبر کر کے اور ثابت قدمی اختیار کر کے دعوتی کام کو انجام دیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر کو نقل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ بات کہ شیطان لوگوں کو بہکا کر، پھسلا کر، گمراہی میں ڈال کر جب پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو وہ کہہ دے گا میں تو اس سے بری ہوں، اور وہ دھوکہ دے کے الگ ہو جائے گا، وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پہ توکل اور عظمت اور اللہ پہ توکل، اسی طرح عظمت الہی کی جو ایک کہکشاں ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور سورہ ابراہیم کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ظالموں کا کیا انجام ہے، ظالم کس قدر گرفت میں آتے ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں مجرموں کی کیا حالت ہوگی، وہ قابل دید ہوگی۔ آج بھی دنیا میں ظلم رائج ہے، ظلم کا ڈنڈا دندناتا پھر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ اور فلسطین کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ یہاں سے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ ان کو مدد کرے، ان کو ثابت قدم کرے اور ظالم کو پاش پاش کرے، تباہ و برباد کرے، ان کی گرفت کرے۔ اللہ تعالیٰ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔